ان میں یہ ہے کہ 99% موجودہ مسلمان نسل جانتی ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد الاقصیٰ کا شہید ہونا، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کے آنے میں کیا تعلق ہے، اور اکثریت تو اس بات کو محض افواہ سمجھ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ درج ذیل باتیں جان لیں تاکہ مکمل بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیکل سلیمانی اور تھرڈ ٹیمپل۔ مختصر یہ کہ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے، دوسرے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، اور تیسرے حصہ جسے سب سے مقدس سمجھا جاتا تھا وہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ پھر وقت گزر رہا تھا اور اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے، دوسری جانب اللہ کے حکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں منہدم کیا گیا، جس کی اب ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں یہ یہودی جا کر اوزاری یعنی عبادت کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے، اور اس میں بخت نصر نے ہیکل تباہ کر کے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن اب یہودی اس کی تلاش میں پورے قریش کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے کی شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تحت کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں رسوا و ذلیل ہو کر رہ گئے، لیکن اپنی اصلی فطرت سے باز نہ آنے کی وجہ سے اب یہ مزید گری ہوئی حرکتوں پر اتر آئے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سرخ گائے کی قربانی۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبریں انٹرنیٹ پر ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال یعنی جھوٹے مسیح کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تعمیر کیا جائے گا، اور اسی طرح 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن کی خبریں بھی سننے میں آئی ہیں۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئی۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی دوبارہ تعمیر سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ کچھ ایسے چلتا ہے: نمبر 1، سرخ گائے کی قربانی۔ نمبر 2، اوزار کو صاف کریں۔ نمبر 3، الاقصی کو مسمار کرنا۔ نمبر 4، تیسرے مندر کی تعمیر۔ نمبر 5، جھوٹے مسیحا کی آمد۔ نمبر 6، امام مہدی کی آمد۔ نمبر 7، عیسیٰ کی آمد۔ نمبر 8، قیام۔ سرخ گائے کی قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی۔ مارچ کے آخر تک جون تک اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور یعنی دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کہ دور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا تو اس کے کچھ وقت کے بعد الاقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیت ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیت حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ براہ کرم اس کے بارے میں جانیے اور اپنے ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔